السلام علیکم بیٹا. آج ہم نے اسلامی تیاری میں موضوعاتی مطالعہ جو ہے اس کا ٹاپک کرنا ہے. اس سے پہلے ہم نے حدیث اور آیات دو کر لی تھی, ٹھیک ہے, اسائنمنٹ 4 کے لیے. اب ہم نے کرنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام, یعنی کہ ٹاپک ہمارا ہے موضوعاتی مطالعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے تھے, اور انہوں نے جو ہے انسانوں کو صحیح راستہ دکھایا تھا, اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا. تو اس سلسلے میں ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ قوم جو تھی وہ بہت زیادہ برائیوں میں گھر چکی تھی, جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی. تو ایسی قوم کو راہ حق پہ لانا بہت ہی مشکل تھا. لوگ جو تھے انبیاء کرام کے دشمن بن جاتے تھے اور انہیں بہت زیادہ اذیتیں پہنچاتے تھے, لیکن اس کے باوجود وہ اپنا جو فرض تھا وہ ادا کرتے تھے, یعنی کہ اسلام کی تبلیغ کرتے رہتے تھے. اس سے پہلے بیٹا ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں موضوعاتی مطالعے میں ہم نے ریڈنگ کی تھی. آج ہمارا ٹاپک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. پیج نمبر 94 اوپن کریں بیٹا. حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے. کس قوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے؟ بنی اسرائیل قوم میں. اور آپ کا نسب حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے, یعنی کہ ان کا سلسلہ نسب جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے. باپ کا نام عمران تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ عمران. قرآن عزیز کی مختلف صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندانی واقعات کا تذکرہ ملتا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے, وہ پورا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے, ان کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے وہ بنی اسرائیل قوم کے لیے جو تھے اللہ تعالیٰ کے پیغامات ان تک پہنچاتے رہے, ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے. لیکن وہ بگڑی ہوئی قوم تھی تو ان کو بہت ہی مشکلات پیش بھی آئیں, لیکن وہ کسی مشکل سے گھبرائے نہیں. انہوں نے 120 سال کی عمر پائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی, اور ان کا زمانہ نبوت اندازاً 15ویں اور 16ویں صدی قبل مسیح کا ہے, یعنی کہ 2 صدیوں تک, ٹھیک ہے, 15ویں صدی سے لے کر اور 16ویں صدی تک. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی جب فرعون مصر کے حکم سے بنی اسرائیل کے لڑکے قتل کر دیے جاتے تھے. اب اس کو جو فرعون تھا وہ اپنے آپ کو نہ صرف عوام کا, لوگوں کا بادشاہ سمجھتا تھا, بلکہ وہ اپنے آپ کو دیوتا سمجھتا تھا, اپنا لوگوں کا رب سمجھتا تھا, رب بنا بیٹھا تھا, یعنی کہ وہ خود خدا بنا بیٹھا تھا. فرعون مصر کا بادشاہ تھا اور اس نے یہ حکم جاری کر دیا. اب اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی کوئی حکومت, کسی نے اسے پیشن گوئی کی کہ کوئی ایسا جو ہے بچہ پیدا ہوگا جو کہ بڑا ہو کر تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا. اب اس نے اس خوف کے ڈر سے جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا, یعنی کہ پیدا ہوتے ہی اس کو قتل کر دیتا تھا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے اللہ کے حکم سے ان کو حکم ہوا کہ اس بچے کو ایک ٹوکری میں ڈال کے اور دریا میں بہا دو. تو انہوں نے ایسا ہی کیا, اور پھر اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرعون کے محل تک جو دریا پہنچتا تھا بہتے بہتے وہاں تک چلے گئے, اور وہاں پہ ان کی ملازمائیں جو تھیں فرعون کی, انہوں نے پکڑا اور اس باسکٹ میں دیکھا تو ایک بچہ ان کو نظر آیا. تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی بیوی کے پاس لے گئی, اور اس طرح فرعون کی بیوی نے چھپ کر, فرعون کو یہ پتہ نہیں چلنے دیا کہ کوئی بچہ ہمارے محل تک آیا ہے, اس نے اسے چھپ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی, اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے, بڑے ہو گئے. تو حکمت خداوندی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اور حفاظت کا ایسا انتظام فرما دیا کہ ان کی پرورش فرعون کے محل میں اس کی بیوی کی آغوشی شفقت میں ہوئی. یعنی کہ وہ جو ایک طرف اس نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے, اور دوسری طرف کیا تھا کہ اسی کے محل میں ایک بچہ لڑکا جو تھا وہ پروان چل رہا تھا. قرآن عزیز نے فرعون کی اس بیوی کو مومنہ کہا ہے, یعنی کہ اس کی اس رحمدلی کے صلے میں قرآن کریم میں اس کو مومنہ کے لقب سے پکارا ہے, کیونکہ وہ ایک بہت اچھی رحمدل خاتون تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو ایک باروق نوجوان بنے,
اب جب وہ بڑے ہوئے، جوانی کی عمر تک پہنچے، تو ان کی شخصیت بہت ہی پروکار تھی۔ بنی اسرائیل کی غلامی اور ذلت پر ان کا دل اڑتا اور خون کھول اٹھتا تھا، یعنی کہ جب دیکھتے تھے کہ بنی اسرائیل کو کس طرح سے فرعون کی غلامی میں لیا ہوا ہے، کس طرح سے ان پہ اذیتیں کی جا رہی ہیں، تو ان کا دل بہت زیادہ اڑتا تھا، وہ کیونکہ بنی اسرائیل قوم جو تھی غلامی کی زندگی بسر کر رہی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل بہت زیادہ تڑپتا تھا۔ یہ شاید اس بات کی علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کو بنو اسرائیل کی نجات کے لیے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمانا تھا، یعنی کہ یہ جو تھا ان کے دل میں، ان کے لیے رحم دلی کا جو جذبہ آیا بنی اسرائیل قوم کے لیے، تو یہ اس بات کی علامت تھی، اس بات کی نشانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے ان کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے ہی ان کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمانا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت، رسالت اور پیغام صداقت کے 9 نشان یعنی کہ معجزات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کو نبی بننے کی بشارت ملی اور نبوت ان پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا، تو تب کیا کیا، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو 9 معجزات، ایسے معجزات کیا ہوتے ہیں، ایسے کرشمے ہوتے ہیں جو کہ عام انسان نہیں کر سکتے، تو 9 معجزات عطا فرمائے۔ اب ان میں 2 بڑے معجزات کون سے تھے؟ ایک تو تھا عصا اور دوسرا ید بیضا، یعنی کہ آپ کا جو بہت لکڑی جو تھی کے پاس ہوتی تھی، اسے عصا کہتے ہیں، لکڑی کا بنا ہوتا ہے، وہ سہارے کے لیے چلنا ہوتا ہے یا ویسے بھی اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اپنی حفاظت کے لیے رکھتے ہیں، تو اس عصا کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ، ان کا سب سے بڑا معجزہ کیا تھا کہ وہ اپنا جو عصا تھا اس کو جب زمین پہ پھینکتے تھے تو بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور دوسرا ان کو ید بیضا یعنی کہ ان کا ہاتھ، جب انہوں نے فرعون کو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے کہا تو فرعون نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں مانتے، اگر تم واقعی نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالا اور جب باہر نکالا تو ہاتھ جو تھا بہت زیادہ چمک رہا تھا، یعنی کہ ان کے یدا یعنی کہ یدا ہوتا ہے ہاتھ، اور ہاتھ کو جو ہے چمکنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ تو یہ 2 معجزے جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ، اس کے علاوہ بھی یعنی کہ کل 9 معجزات سے نوازا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت، رسالت اور پیغام صداقت کے 9 نشانات یعنی کہ معجزات عطا فرمائے، اور بنو اسرائیل فرعون اور اس کی قوم کی غلامی سے نجات دلانے کا کام جو تھا وہ کس کے سپرد ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری یہ قوم جو ہے بنی اسرائیل قوم ہے، اس کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، تو اس کے انہوں نے اس کے قوم کے لیے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر بنا دیا اس کام کے لیے۔ حضرت ہارون علیہ السلام وہ بھی نبی تھے، ان کے بھائی تھے، تو ان کو ان کا وزیر بنا دیا، نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، یعنی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور اس طرح بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم کی غلامی سے نجات دلانے کا کام جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد ہوا۔ دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچے اور بے خوف و خطر اندر داخل ہو کر اپنے آنے کی وجہ بیان کی۔ اب دونوں بھائی جو تھے بغیر کسی ڈر کے، کیونکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، وہ فرعون سے تو نہیں ڈرتے تھے، تو اس لیے وہ بغیر ڈر کے فرعون کے دربار میں چلے گئے اور اپنے آنے کی وجہ بتائی اور فرمایا کہ فرعون، ہمیں خدا نے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے فرعون، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا پیغمبر بنا کر اور رسول بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے۔ ہم 2 باتیں چاہتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لا اور کسی کو اس کا شریک نہ بنا، یعنی کہ پہلی بات انہوں نے کیا کہی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور کسی کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرے یہ کہ ظلم سے باز آ اور بنو اسرائیل کو اپنی غلامی سے نجات دے۔ دوسری بات انہوں نے کیا کہی
کہ ہم دو باتیں چاہتے ہیں، ایک تو یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور دوسری بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو قوم ہے اس پر ظلم نہ کرو اور اپنی غلامی سے اس کو نجات دے دو تاکہ وہ خدا کی عبادت میں آزاد ہو جائے، کیونکہ جو فرعون تھا وہ خود بادشاہ بنا ہوا تھا اور اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، تو اس لیے وہ بنی اسرائیل قوم پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، ان کو عبادت کی اجازت بھی نہیں تھی، تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون سے کہ ہماری دوسری خواہش کیا ہے کہ تم بنی اسرائیل قوم کو غلامی سے نجات دے دو تاکہ وہ اپنی عبادت کر سکے۔ فرعون اور اس کی قوم عام طور پر سورج کی پوجا کرتی تھی، اور فرعون کے بارے میں بتایا گیا کہ فرعون کیسا تھا، یعنی کہ وہ ان کا مذہب کیا تھا، وہ سورج کی پوجا کرتے تھے، اور فرعون اس کا اوتار یا مظہر تھا، یعنی کہ فرعون کو جو زمین پر جو اس کا عکس سمجھا جاتا ہے دیوتاؤں کا، اس کو جو ہے اوتار کہتے ہیں، تو اس کو وہ فرعون کو خدا کا اوتار سمجھتے تھے، یعنی کہ خدا کا عکس سمجھتے تھے، اس لیے فرعون بھی اپنی قوم کا دیوتا بلکہ رب بنا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کو رب العالمین کی پرستش کی طرف بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے دربار میں گئے تو انہیں اس کی قوم کو اور فرعون کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا، نہایت نرمی کے ساتھ فرعون کے درباریوں کو راہ حق دکھائی، انہوں نے یعنی کہ اپنے بہت اچھے انداز میں، بہت شفقت بھرے انداز میں اور نرمی کے ساتھ فرعون کے درباریوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا اور فریضہ رسالت ادا کرنے میں ہر مشکل کو برداشت کیا، یعنی کہ اس فرض کو نبھانے کے لیے انہیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ فرعون کے روب شاہی سے قطعاً مرعوب نہ تھے، یعنی کہ وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ یہ ایک بادشاہ ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرے گا، وہ بالکل بھی اس کے روب میں نہیں آئے، اور فرعون موسیٰ کی باتیں سنتا اور اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتا۔ اب جو فرعون تھا وہ یہ باتیں سنتا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو اس کو اندر ہی اندر بہت زیادہ غصہ آتا تھا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ آخر تنگ آ کر فرعون نے موسیٰ سے کہا اگر واقعی تو اپنی باتوں میں سچا ہے تو کوئی نشان دکھا۔ آخر جب اس سے نہیں رہا گیا، برداشت نہیں ہوا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں قبول کر لیتا ہوں، تمہاری باتوں کو مانتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں اگر کوئی اس کی جو ہے نشان، اس کی نشانی دکھانی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھرے دربار میں اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالا اور وہ اژدہا کی شکل اختیار کر گئی، یعنی کہ ایک لکڑی کی لاٹھی تھی، جب انہوں نے زمین پر ڈالی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ایک بہت بڑا اژدہا کیا ہوتا ہے، سانپ، بہت بڑا سانپ ہوتا ہے، کافی بڑا ہوتا ہے، تو وہ اس کی شکل اختیار کر گئی۔ پھر اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر باہر نکالا تو وہ چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ فرعون اور اس کے درباریوں نے اسے جادو سمجھا۔ اب انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ پھر ایمان لے آتے، انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، یہ جادو کے ذریعے سارا کچھ کیا گیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے اپنے ملک کے ماہر جادوگروں کو طلب کیا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ مقابلے کے لیے جو ملک کے بہت بڑے بڑے جادوگر تھے ان کو طلب کر لیا، لیکن ان کا جادو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصے سے مات کھا گیا۔ اب ان جادوگروں نے کیا کیا کہ انہوں نے بھی زمین پہ بہت زیادہ سانپ چھوڑ دیے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا اور بہت بڑا اژدہا بن گیا تو ان سارے سانپوں کو نگل گیا، تو ان کے جو تھے وہ پھر وہ شکست کھا گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کر جادوگروں کے مصنوعی سانپوں کو ہڑپ کر گیا۔ جادوگر اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ اب فرعون تو ایمان نہیں لایا، لیکن جادوگر جو تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی اور ہی معاملہ ہے، یہ پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ فرعون کا مکر و فریب اور اس کا غیظ و غضب موسیٰ کو شکست نہ دے سکا، یعنی کہ فرعون بہت زیادہ ظالم بادشاہ تھا، لیکن بہت زیادہ چالاک بھی تھا، دھوکے باز بھی تھا، لیکن اس کا کسی طرح کا بھی غیظ و غضب جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست نہ دے سکا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام تبلیغ کا فرض پورے زور و شور سے ادا کرتے رہے۔ جب ان پر فرعون کی زیادتیاں حد سے بڑھنے لگیں تو فرعون اور اس کی قوم عذاب الہی سے دوچار ہونے لگی، یعنی کہ جب فرعون نے بہت زیادہ ظلم کر دیے تو فرعون اور اس کی قوم جو تھی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ عذاب آنا شروع ہو گئے، اور بہت ہی خطرناک عذاب جو تھے اس قوم پر نازل کیے گئے۔ یہ عذاب کچھ اس طرح کے تھے کہ کبھی پھلوں کے نقصان ہو جاتے، یعنی کہ کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی، پھل خراب ہو جاتے اور ان کا بہت زیادہ نقصان ہوتا، یا پھر قحط ہوتا ہے کہ اناج ختم ہو جانا، اناج کی کمی ہو جانا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہونا، ایسا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا۔ پھر ان کے اوپر بہت زیادہ طوفان بھیجے گئے،
اور پھر ان کو ٹڈی دل جو ہے یہ ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے جو کہ فصلوں پہ حملہ کر کے اس کو تباہ کر دیتا ہے. آپ لوگوں نے آج کل سنا بھی ہوگا کہ تھر کے علاقے میں, ریگستانی علاقوں میں اس کا حملہ ہو رہا ہے. تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ٹڈی دل کے حملے جو تھے فصلوں پر کیے تاکہ فرعون کو کسی طرح سے اس کو عذاب میں مبتلا کیا جائے. اور اس کے علاوہ مینڈک اور خون وغیرہ کی صورت میں بھی ان پر عذاب بھیجا گیا, جس سے زندگی ان کے لیے دو بھر ہو گئی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت زیادہ عذاب بھیجا اور ان کی زندگی جو تھی بہت زیادہ مشکل ہو گئی گزارنی. اب بیٹا آج کی ریڈنگ اتنی ہی ہے. میں اب آپ کو شارٹ کویشچنس کروا دیتی ہوں, باقی نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم کریں گے. اس کا شارٹ کویشچنس نوٹ کر لیں, ساتھ بک کے اوپر مارک کر لیجیے گا. سوال نمبر 1 لکھیں بیٹا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کس قوم کی اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے؟ آنسر دیکھیں بیٹا, حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں سے ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے, فرسٹ لائن میں دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے اور بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. کویسچن نمبر 2 نوٹ کریں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرعون مصر نے کیا حکم جاری کیا تھا؟ پیج نمبر 95 پہ دیکھیں میرا سیکنڈ کویشچن کا آنسر جو ہے سیکنڈ لائن. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی جب فرعون مصر کے حکم سے بنو اسرائیل کے لڑکے قتل کر دیے جاتے تھے. تو آپ اس میں آنسر میں لکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرعون نے حکم جاری کر رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے. اس کو اپنے الفاظ میں بیٹا اس طرح لکھ لیجیے گا. کویشچن نمبر 3 دیکھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کس نے کی؟ پیج نمبر 95 پہ فرسٹ لائن جو ہے سیکنڈ لائن اس پہ دیکھیں. حکمت خداوندی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اور حفاظت کا ایسا انتظام فرما دیا کہ ان کی پرورش فرعون کے محل میں اس کی بیوی کی آغوش شفقت میں ہوئی, اور قرآن عزیز نے فرعون کی اس بیوی کو مومنہ کہا ہے. یہاں تک بیٹا تھرڈ کا آنسر ہے. کویسچن نمبر 4. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزات عطا کیے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات سے نوازا تھا. 9 معجزات عطا کیے تھے, اور ان میں ایک تھا عصا اور ید بیضاء. یہ خاص 2 بڑے معجزے تھے. تو اس میں دیکھیں بیٹا سیکنڈ پیراگراف
تھرڈ لائن سیکنڈ پیراگراف کی تھرڈ لائن میں 4 کا آنسر دیکھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت، رسالت اور پیغام صداقت کے 9 معجزات عطا فرمائے، اور ان میں 2 بڑے معجزات عصا اور ید بیضا تھے. یہاں تک بیٹا کوشچن نمبر 4 کا آنسر ہے. کوشچن نمبر 5. بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کا کام تین انبیاء کے ذریعے ہوا. کون سے 2 نبی تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام. تو اس کا آنسر بیٹا دیکھیں، اس میں جہاں پہ 4 کا آنسر ختم ہو رہا ہے اس سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے یہاں سے لے کر اور نجات دلانے کا کام دونوں کے سپرد ہوا. یہاں تک کوشچن نمبر 5 کا آنسر ہے. کوشچن نمبر 7. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوشچن نمبر 6. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون سے کن 2 باتوں پر عمل کرنے کے لیے کہا؟ اب اسی میں دیکھیں بیٹا سیکنڈ پیراگراف کی 4تھ لائن میں حضرت موسیٰ یہاں سے اس کے نیچے 3rd پیراگراف دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچے یہاں سے لے کر اور خدا کی عبادت میں آزاد ہو جائیں. یہاں تک کوشچن نمبر 6 کا آنسر ہے. کوشچن نمبر 7 نوٹ کریں. فرعون اور اس کی قوم اس کی پوجا کرتے تھے اور فرعون کیا بنا ہوا تھا؟ اس کا آنسر بیٹا یہ دیکھیں فرعون اور اس کی قوم تھی کہ یہاں سے لے کے اور رب بنا ہوا تھا. کوشچن نمبر 7 کا آنسر ہے. اوکے بیٹا آپ کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے. اللہ حافظ.